جی، آج ہم بات کریں گے دیکھیں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں کو ہم روز سنتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے، اور اس گرفتاری کے بعد پھر وہ عدالت جاتے ہیں، عدالتوں سے ضمانت ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور اس وقت تک گرفتار رہتے ہیں جب تک یہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے پریس کانفرنس نہیں کرتے، بلکہ اب تو عدالتوں نے بھی، عدالتی ججوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ پریس کانفرنس کر دیں، یہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے بہت جو مضر اثرات ہیں ہمارے ملک کے اوپر پڑ سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کے جو چیزیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس سے ایک میسج تو یہ جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تو قانون یا آئین نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر کوئی بھی بندہ کچھ بھی کرتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ اس سیاسی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط میسج ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک کا آئین کا ہے، قانون کی حکمرانی کا ہے، کہیں پر بھی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور اس کا ایک بہت ہی جو غلط میسج ہے وہ جا رہا ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی غلط کیا بھی ہے تو اس کو آپ عدالت لے کے آئیں، اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن اس طرح سیاسی انتقام کے حوالے سے جو ہے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے لیے بھی مفید نہیں ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہوں گے یہ بعد میں معلوم ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں عمران خان نے بھی یہی حرکتیں کی تھی۔ عمران خان حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے جو قوانین بنائے تھے، جس طرح نیب کے ذریعے اپنے مخالفین کو مہینوں مہینوں قید رکھا تھا، تو حکومت آج کس کی ہے کل کسی اور کی ہوگی، یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سیاستدانوں کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کب تک چلتی رہے گی۔ سیاسی انتقام کی وجہ سے ہم کب تک ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اچھا، اس گرفتاریوں کے حوالے سے جو دوسرا میں منظرنامے پہ دوسرے اسپیکٹ پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ اتنی ان کی سیاسی شعور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں، میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پہ کوئی بھی سیاست پہ جو فرینچ لوگ ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، سیاست پہ اسی وقت بات کرتے ہیں جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور سیاست میں اس سے زیادہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ملک میں اس سے برعکس ہے، نئی سے لے کر ڈرائیور تک اور ہر ایک بندہ جو موچی سے لے کر کوئی بھی ہو وہ سیاست پہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے، اور سیاست ہم نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس وجہ سے ناراض کر دیتے ہیں، حالانکہ سیاست کی بنیاد پر ذاتی تعلقات کو کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی گرفتاریاں کر رہی ہے تو اس سے عوام کے ذہن میں تحریک انصاف کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، اور جس طرح ہم پاکستان میں ہمارے کمیونٹی کے یا صحافیوں کے ساتھ یا عوام کے یا دوستوں سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یا تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان گرفتاریوں کی وجہ سے، ان پریس کانفرنس کے حوالے سے ان کے لیے ایک نرم مزید گوشہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی اب ان کو پسند کرنے لگے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کا جو واحد حل ہے اس چیز کے لیے، جو کچھ بھی ہو ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق ہو، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اس کو قانون کے کٹہرے میں ضرور لائیں، لیکن صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پر اس طرح کی گرفتاری اور پریس کانفرنس یہ غلط ہے۔ ہمارے جتنی بھی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آج کا سوچتی ہے، کل کا نہیں سوچتی۔ اگر یہ اپنے کل کا سوچتی تو جو ملک میں آج صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ دوسری جو بحیثیت صحافی یا سیاست کے طالب علم مجھے ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو گرفتاریاں اور اس کے بعد پریس کانفرنس، اس میں مجھے سیاسی ورکر اور ایک فین کلب کے درمیان فرق کا واضح فرق معلوم ہوا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو انہوں نے نیب کے کالے قوانین کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کیسے اپنے سیاسی مخالفین کو مہینوں اندر رکھا ہے۔ پرویز رشید کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کو کیسے ٹارچر کیا گیا تھا اور کیسے مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ورکرز اور سیاسی لیڈروں کو کتنے مہینوں قید رکھا گیا ہے، کیسے جھوٹے پرچے بنائے گئے تھے، وہ سب ہمارے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے کسی بھی نون کے یا
پیپل پارٹی کے کسی بھی جو مین لیڈر ہیں انہوں نے پارٹی یا نہیں چھوڑی یا کوئی اس طرح کے پریس کانفرنس نہیں کی. تو ایک اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ آ رہی کہ اس میں زیادہ تر جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں زیادہ تر سیاسی ورکر تھے، جبکہ جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ زیادہ تر فین کلب تھا. اور اب جب وہ یہ باہر آتے ہیں تو ان کی ہمیں جو بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دیکھیں جی، جیل میں تو ایک رات بھی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. آف دی ریکارڈ وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن سیاسی ورکر اور جو پولیٹیکل سیاسی ورکر ہوتا ہے یا لیڈران ہوتے ہیں، نہ تو وہ قید سے گھبراتے ہیں نہ وہ مشکلات سے گھبراتے ہیں، بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو کہ ہمیں تحریک انصاف اور دوسری سیاسی جماعتوں میں لگا، اور ہمیں یہ لگا کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کی گرفتاری کے بعد، تشدد کے بعد بھی، رانا ثناء اللہ کو ان کی مثال آپ سامنے دیکھ لیں، ان کے اوپر ہیروین ڈالی گئی، حالانکہ اس میں عمر قید ہو سکتی ہے، سزائے موت تک ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے پارٹی کے ساتھ وہ رہیں، انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. لیکن ان کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر تو کوئی اتنے پرچے بھی نہیں ہوئے، کوئی اتنا چیزیں بھی اتنی کوئی سخت ان کے خلاف کیسز بھی نہیں بنے، لیکن وہ ایک دن یا 2 دن کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی اور فین کلب میں فرق ہوتا ہے، اور یہ چیزیں تحریک انصاف کو بھی سوچنی چاہیے کہ جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کا گند اسی جماعت میں ڈال دیا گیا تھا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ جو ہے وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس جماعت میں شامل ہوئے تھے، اور ایک سیاسی جماعت اس ٹائم جو بنی تھی اس میں زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئے تھے. کچھ لوگ یہ تھے کہ عمران خان کی شخصیت سے متاثر تھے، ان کے کرکٹ کے حوالے سے، ان کے سپورٹس کے حوالے سے، تو وہ ایک طرح کا فین کلب تھا. اور اس کے بعد اب ہم نے جو دیکھ رہے ہیں، آج جو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں تحریک انصاف کے رہنماؤں ورکروں نے مایوس کیا ہے. لیکن ابھی بھی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حکومتی اقدامات ہے اس سے عوام میں مسلم لیگ نون یا جو موجودہ حکومت اتحاد ہے اس کی سپورٹ کم ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ادارے، ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی نہ کسی حد تک ہمیں کم دکھائی دے رہا تھا سیاست میں، لیکن موجودہ گرفتاریاں اور پریس کانفرنس کے بعد یہ چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی ان کا کردار کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے. اور یہ ایک انتہائی سوالیہ نشان ہے، اور ہمارے ملک کے اداروں کے اوپر کہ آگے مستقبل میں ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو تو کارنر کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی سوچ کو آج کے دور میں جب سوشل میڈیا ہو، جب اور سے بہت سی چیزیں ہوں، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اب عوام میں بھی ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے غصہ پایا جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا ابلتا جائے اور ایک ایس حد پر پہنچ جائے کہ کل اداروں کے لیے بھی اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے.